إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 ہے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ 7 دلیلیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے حقدار ہے، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے بنا کسی مثال سابق سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو وجود میں لایا، اور پھر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آسمانوں کو اللہ نے جیسے بنایا تھا ویسے ہے، زمین جیسی تھی ویسی ہے۔ اتنی اونچائی کے ساتھ آسمان میں نہ کوئی کمزوری آئی، نہ ٹوٹا، اور نہ ہی کوئی اس میں اور تغیر اور تبدیل آپ کو نظر آئے گا۔ پھر آپ اگر زمین کو دیکھتے ہیں، زمین ایسے ہے جیسے فرش، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پہ آپ چلتے ہیں، اس پہ آپ آباد ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جس رب نے اتنے عظیم کائنات کو بنایا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر کی ہے کہ رات اور دن کو آپ دیکھیں، رات میں تاریکی، دن میں روشنی، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے لیے مختص کیا ہے، جبکہ رات میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ پھر رات کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، اور اس کے برعکس دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر کی ہے کہ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے سامان، رزق اور آسائش اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے فائدے کے، وہ ان جہازوں کے ذریعے ٹنوں کے حساب سے منتقل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بارش کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے یعنی بادلوں سے بارش برساتے ہیں، پورا کا پورا پانی ایک بار نہیں آتا زمین پہ، اگر ایسا ہو تو زمین کو تہس نہس کر دے۔ حسب ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پانی آپ پہ برستا ہے، اور اس پانی برسنے کے بعد جہاں پہ زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے وہ زمین جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ زمین جو ہے فصل اگانے کی قابل ہو جاتی ہے۔ تو دلیل ہے کہ جس رب کی مرضی سے یہ سب ہوتا ہے اس رب کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یک تنہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، اور جانوروں میں ایک دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ انسان جو ہے وہ جانور سے کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ انسان ہم جانتے ہیں کہ مطلب گوشت کھاتے ہیں، دودھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حمل و نقل کا کام جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، سفریں جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے دلیل ہے کہ جس ذات نے اس کائنات کو، ان حیوانات کو پیدا کیا ہے، جو ذات ان کو
جو ذات ان کو پالتی ہے اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ہواؤں کو دیکھیں کہ کبھی آپ کہیں بھی ہوا ٹھنڈی ہے، کہیں گرم ہے، کہیں بار والی ہے، کہیں غیر بار والی ہے، شرقی ہوا، غربی ہوا، شمالی ہوا، جنوبی ہوا، جو کہ انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ 7ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے بادل، جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں بھیج دیتا ہے، پانی برساتا ہے۔ تو کیا یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل نہیں ہے؟ تو بلا شک اور شبہ جتنے بھی چیزیں ذکر ہوئی یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔